بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم گزارش جو ارباب مدارس اور اہل مدارس کے متعلق ہے۔ میں اگرچہ طالب علم ہوں، مجھے اس طرح کا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن اپنے اکابر کی ملفوظات کی روشنی میں یہ گزارش میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حقیقت میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ میں تو صرف ایک نقال ہوں اور نقل کرنے والا ہوں۔ حقیقت میں یہ ہمارے اکابر اور اسلاف کی جو نصیحت ہے وہی ہے جس کو میں ایک یاد دہانی کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مدارس کا کام، مدارس اور مساجد کا یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ ایک دینی کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے اگر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ ہو، اور اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، پیش نظر اللہ کی رضا ہو۔ لیکن یہاں کچھ عرصے سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مدارس کا نظام چلا رہے ہیں، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ چندہ کرتے ہیں تو چندے میں پھر وہ جو دین کا وقار ہے، جو دین کی متانت ہے، جو دین کی عزت ہے، جو دین کا ایک رعب اور دبدبہ اور ہیبت ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے لجاجت بھرے انداز میں اور ایسے یعنی عاجزانہ لہجے میں اور ایسی جو ہے نا وہ کلمات کا اظہار کرتے ہیں کہ جن سے جو دینی روح کی منافی ہیں، جن سے اہل علم کی اور خاص کر کے طلباء کی تحقیر ہوتی ہے کہ بھئی کسی جگہ چندے پر چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر کہیں گے کہ مدرسے کی عمارت گرنے والی ہے، آٹا نہیں ہے، طلباء بھوکے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے اکابر اور اسلاف کا یہ طرز عمل نہیں تھا کہ اس طرح جو ہے وہ چندے کی اپیل کی جائے۔ چندے کی اپیل کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے بھرے مجمع میں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت ایسے کلمات کا چناؤ کریں، ایسے الفاظ کا انتخاب کریں کہ جس سے اہل علم کی شان میں اضافہ ہو۔ کوئی بھی ایسا کلمہ اور ایسا لفظ چننے سے اور انتخاب کرنے سے گریز کریں کہ جس سے اہل علم کی تحقیر ہوتی ہو، کیونکہ اللہ کا دین بہت بلند ہے۔ اللہ کا دین بلند ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود ہی اپنے کلمات اور الفاظ کے ذریعے اہل علم کی، دین کی اور علم کی عظمت کی تحقیر کریں، تو اس میں ہم بھی گناہ گار ہوں۔ اور یہاں پر بہت ہی پیارا ملفوظ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرمایا کہ بھائی یہ دیکھو مدارس چلانا اور یہ نظام چلانا، آدمی اس کا اتنا ہی مکلف ہے جتنا مکلف اللہ نے بنایا ہے، جتنا اس کے بس میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس لیے اگر کوئی آدمی 30 بچوں کو مدرسے میں پڑھا سکتا ہے تو 30 کو پڑھائے، کیا ضرورت ہے 60 کو تعداد کو زیادہ کرنے کی؟ اگر وہ 50 کو پڑھا سکتا ہے تو 50 کو پڑھائے، 100 کی کیا ضرورت ہے کہ 100 کو پڑھائے اور پھر جو ہے وہ چندے کرتا پھرے اور علم کی جو ہے وہ تحقیر کرتا پھرے، دین کی عظمت کو ختم کرتا پھرے۔ اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری رائے ہے کہ اگر کسی مدرسے میں ایسے حالات آ جائیں کہ وہاں وہ مدرسہ ایک مقروض ہو جائے اور مالی بوجھ تلے دب جائے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر اس مدرسے کی انتظامیہ کو چاہیے کہ اخلاص یہ ہے کہ اگر وہاں پر 7 درجے ہیں تو 1 درجہ ختم کر دیں، انہیں کہیں آپ بڑے مدارس میں چلے جائیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، وہاں جا کر دین کا علم حاصل کریں، ہم اس سال 1 درجہ یہ ختم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ پھر حالات پیدا ہو جائیں، ان کے حالات اچھے ہو جائیں تو پھر وہ 7ویں درجے کا آغاز کر دیں، 8ویں درجے کا آغاز کر دیں اور کسی شعبے کا آغاز کر دیں۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے، اس کے لیے یہ ایک اخلاص کی نشانی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے ہاں اب یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کا یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی طلبہ کی کثرت ہو اور ہم اس پر فخر کریں اور ہم یہ دکھائیں کہ بھئی اپنی کارکردگی کو ہمارے ہاں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے اپنے اکابر کی جو یہ نصیحت ہے، اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ حکیم الامت تھے اور ہم سب کے بڑے تھے، سروں کے تاج تھے، ان کی یہ پیاری نصیحت، اور میں الحمدللہ جس اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اساتذہ عطا کیے، تو میں نے خود دیکھا حضرت صوفی محمد سرور رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے، ان کا اپنا ایک مدرسہ لاہور میں تھا اور ابھی بھی ہے، جامع عبداللہ بن عمر کے نام سے۔ کبھی ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں، رفقا ہیں، طلباء ہیں، محبین ہیں،
لیکن کبھی انہوں نے اس طرح چندے کی اپیل نہیں کی، اور نہ اس طرح انہوں نے کبھی جو ہے وہ ایسے کلمات کا اظہار کیا کہ جس سے دین کی یا اہل علم کی تحقیر ہو، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے اکثر بیان میں کہ جب تک ہم سے یہ مدرسہ چلے گا چلائیں گے، جب ہمارے پاس یہ نظام نہیں ہوگا اور مال کی کمی ہو جائے گی تو ہم اوپر کے درجات ختم کر دیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے بس میں اتنا ہی ہے جتنا ہم چلا سکتے ہیں۔ تو بھائی اس چیز کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، طلباء ہیں، اہل علم ہیں، تو ان سے میری یہ نصیحت نہیں ہے، بس یہ ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے اپنے اکابر اور اسلاف کا پڑھایا ہوا سبق اور ان کی کتب سے جو استفادہ کیا ہے، تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور ریاکاری سے اور دکھلاوے سے اور کسی بھی ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ جو بظاہر تو ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ دین کا کام ہے، لیکن حقیقت میں اس کی وجہ سے دین کی بدنامی ہو رہی ہو یا ہماری وجہ سے اہل علم کی تحقیر ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔